بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل یوٹیوب ختم نبوت ٹائمز کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور یہاں پر کوئی بھی نئی ویڈیو لانچ ہوگی تو وہ آپ تک پہنچتی رہے گی، تو آپ گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نئی ویڈیو آ گئی ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے جناب مرزا غلام قادیانی کا نماز جمعہ۔ مرزا غلام قادیانی دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ کے ساتھ بھی بہت زیادہ کھلواڑ کیا کرتا تھا۔ مرزا غلام قادیانی کو تو آپ جانتے ہوں گے کہ جماعت احمدیہ کے لوگ یعنی قادیانی اور مرزئی لوگ جو ہیں وہ مرزا قادیانی کو اپنا نبی، رسول اور امام مہدی مانتے ہیں۔ جس شخص کو یہ اپنا امام مہدی، نبی یا رسول یا مسیح مانتے ہیں، وہ شخص عبادات کے اندر بہت زیادہ کمزور تھا۔ نمازیں وہ چھوڑا کرتا تھا، پڑھا نہیں کرتا تھا، روزے وہ چھوڑتا تھا، حج اس نے پوری زندگی کبھی کیا نہیں، زکوٰۃ پوری زندگی کبھی دی نہیں۔ اسی طریقے سے نماز جمعہ کے ساتھ بھی مرزا قادیانی یہی سلوک کیا کرتا تھا۔ آئیے جی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کہ یہ مرزا مسرور صاحب کی وہ تقریر ہے جو کہ 31 مئی 2019 کو انہوں نے MTA چینل کے اوپر وہ جو خطبہ جمعہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں تو اس کے نام پر یہ تقریر کی ہے، تو اس کے ہم آپ کو تھوڑے سے الفاظ سناتے ہیں اور اس کے بعد اگلی بات آپ کو بتاتے ہیں۔ میں نے تلاوت کی ان میں اللہ تعالیٰ نے جمعوں کی اہمیت کے بارے میں کھول کر بیان فرما دی۔ بس جمعے پر حاضری اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جمعہ کی نماز کی طرف بلایا جائے تو کسی قسم کی سستی نہ دکھاؤ، بلکہ فوری توجہ دیتے ہوئے جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ، چاہے جتنی بھی مصروفیت ہے۔ تجارت کا انتہائی وقت ہے اور اس وقت دنیاوی کام اور تجارت سے بے توجہی جو ہے ایک کاروباری آدمی کے لیے لاکھوں کروڑوں کے نقصان پر منتج ہو سکتی ہے۔ تو پھر بھی پرواہ نہ کرو اور دنیا کے لاکھوں کروڑوں کے ممکنہ نقصان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جمعے پر حاضر ہو جاؤ، کیونکہ یہ جمعے کی نماز کی حاضری اور جامع مسجد میں جا کر جمعے کی نماز ادا کرنا اور امام کو خطبہ سننا تمہارے لیے تمہاری تجارتوں سے، کاروباروں سے، دنیاوی کاموں سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس کا احساس اسے ہی ہو سکتا ہے جو اس کا صحیح فہم اور ادراک رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحیح فہم و ادراک رکھنے والا یقیناً ان تجارتوں کو، کاروباروں کو ثانوی حیثیت دے گا۔ جی اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ جس کے پاس صحیح فہم و ادراک ہے تو وہ جمعے کی نماز لازمی پڑھے گا، اور جس کے پاس فہم ادراک نہیں ہے تو وہ اس کو ثانوی حیثیت دے گا، چھوڑ دے گا جمعے کو۔ اور یہ کہنا ہے جناب قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا مسرور صاحب کا، اور جمعے کی اہمیت کے اوپر یہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولوی کا خطبہ جا کے سننا یہ ہزاروں لاکھوں دنیا کے مفادات سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور کسی بھی قسم کا دنیا کا کوئی کام کیوں نہ ہو جمعے کی نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ جو چھوڑے گا تو وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ تو بالکل بیوقوف ہے اور بڑا جاہل انسان۔ تو یہ ان کی تقریر کا، ان کے خطبے کا خلاصہ تھا اور آپ نے سن لیا۔ آئیے جی تصویر کا دوسرا رخ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔
میرے سامنے ذکر حبیب کتاب کھلی ہے اور یہ مفتی صادق قادیانی مرزئی کی کتاب ہے، جس نے اپنے مسیح یعنی مرزا قادیانی کی شان و شوکت کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 172 میرے سامنے کھلا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں۔ یہ لیں جی، مبارک احمد مرحوم کی خاطر نماز جمعہ میں نہیں گئے۔ صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب مرحوم کی مرض الموت کے ایام میں ایک جمعہ کے دن حضرت مسیح یعنی مرزا قادیانی حسب معمول کپڑے بدل کر عصا ہاتھ میں لے کر جامع مسجد کو جانے کے واسطے تیار ہوئے۔ جب صاحبزادہ کی چارپائی کے پاس سے گزرتے ہوئے ذرا کھڑے ہو گئے تو صاحبزادہ صاحب نے حضرت مسیح مرزا قادیانی کا دامن پکڑ لیا اور اپنی چارپائی پر بٹھا دیا اور اٹھنے نہ دیا۔ صاحبزادہ صاحب کی خاطر حضور بیٹھے رہے، یعنی مرزا قادیانی وہیں بیٹھ گیا، اور جب دیکھا کہ بچہ اٹھنے نہیں دیتا اور نماز جمعہ کے واسطے جمعہ کے وقت میں دیر ہوتی ہے تو حضور نے کہلا بھیجا کہ جمعہ پڑھ لیں اور حضور کا انتظار نہ کریں۔ لو جی، اپنے بیٹے کے لیے مرزا جی نے جمعہ ہی چھوڑ دیا، اور یہ جمعہ وہ ہے کہ جس کی فضیلت اور برکت ابھی خلیفہ مرزا مسرور صاحب بیان کر رہے تھے کہ لاکھوں کروڑوں کا نقصان کیوں نہ ہو جائے لیکن جمعہ کی نماز نہیں چھوڑنی، اور اگر جو جمعے کی نماز چھوڑے گا تو وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ تو جاہل ہے۔ یہ مرزا مسرور صاحب جس کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس جمعے کے ساتھ، اس مقدس عبادت کے ساتھ مرزا جی نے کیا حشر نشر کر دیا ہے۔ یہ تو ہم نے تصویر کا ایک رخ دکھایا اور وہ بھی تھوڑا سا، اور مرزا غلام قادیانی کی کتب اور مرزا قادیانی کی سیرت اور کردار کے اوپر جو کتب لکھی گئی ہیں وہ بری پڑی ہیں کہ مرزا قادیانی ان عبادات کے ساتھ کیا حشر کیا کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ ہم نے دیگ میں سے ایک دانہ چکھایا ہے آپ کو، اور یہ آپ کو بتایا ہے تصویر کا رخ، کہ یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہیے جب آپ تقریریں کرتے ہیں مرزا مسرور صاحب، لوگوں کو بتایا کریں کہ حضرت مسیح صاحب جمعے کی نماز چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ لاکھوں کروڑوں کے نقصان کو نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے وہ تو جمعے کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ جو واعظ ہوتا ہے، یہ جو تقریریں ہوتی ہیں، یہ جو بیان کرتے ہو تم لوگ، یہ جو خطبے دیتے ہو، یہ تو لوگوں کو سنانے کے لیے ہیں تاکہ چندے آتے رہیں، چندوں کا نظام چلتا رہے اور تمہاری جو دکانداری ہے وہ بند نہ ہو۔ اور اس چیز کا اظہار آپ نے خود اپنی تقریر کے اندر بھی کر دیا ہے، حالانکہ وہ قرآن پاک کی جو آیت آپ نے پڑھ کے سنائی ہے اس کے اندر تو یہ کوئی بھی نہیں تھا کہ وہ خلیفے کا خطبہ جا کے سنو، تو آپ نے یہ بھی بیچ میں ابھی کہہ دیا جو ہم نے ابھی سنایا ہے کہ وہ جا کے خطبہ سننا جو ہے نا وہ لاکھوں کروڑوں کے جناب فائدے سے بھی بہتر ہے، دنیا کے ہر کام سے بہتر ہے کہ خطبہ جا کے سنو۔ تو یہ تو سب اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے یہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو تصویر کے دونوں رخ دکھایا کریں کہ دیکھو جی ہم یہاں قادیانیت کی تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور مرزا قادیانی جو ہماری جماعت احمدیہ کا پیشوا ہے وہ تو جمعے کے ساتھ یہ حشر کیا کرتا تھا، لیکن لوگوں ہم تمہیں کہتے ہیں کہ جمعے کی تم پابندی کیا کرو۔ اگرچہ مرزا قادیانی جمعے کی پابندی نہیں کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ جناب وہ کھیل مستی کرتا تھا، اس کو بالکل ایک فضول سی چیز سمجھتا تھا۔ ایک بچے نے پکڑ لیا دامن سے تو رک گئے، جی چھوڑو جی جمعہ نہیں پڑھنا ہم نے۔ تو یہ تصویر کے دونوں رخ کم از کم یلاش کا واسطہ ہے، تم لوگوں کو دکھایا کرو دونوں رستے، دونوں تصویر کے رخ دکھایا کرو، تصویر کا ایک رخ مت دکھایا کرو، جھوٹ اور دجل اور فریب کاری سے کام مت لیا کرو۔ یہ ہماری آپ لوگوں کو یہ دعوت ہے، دعوت فکر ہے، اور میں یہاں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کی سابقہ تمام ویڈیوز کو آپ لازمی طور پہ ڈاؤن لوڈ کر کے وزٹ کیا کریں اور اپنے چینلز کے اوپر بھی اپلوڈ کر لیا کریں۔ ہمارے چینل کو جناب رپورٹنگ کی جا رہی ہے، چینل کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں، ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے چینل کے دیگر متصل جو چینل ہیں ان کو بھی آپ
جناب یہ ہوم پیج کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو سائڈ پہ یہ لکھا ہوتا ہے دا لاسٹ پروفٹ، اور یہ نیچے جو ہے نا یہ 3-4 اور بھی یہاں پہ آپ کو جو چینل نظر آتے ہیں ان کو بھی آپ سبسکرائب کر لیا کریں، تاکہ خدا نخواستہ ایک چینل ڈراپ ہو جائے تو دوسرے چینل کے اوپر آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ شریروں کے شر سے بچائے، اللہ اخلاص کے ساتھ ختم نبوت کا دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔